قاضی صاحب سے سوال کرنا ہے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا وقت جو ہے مقرر کب آئے گا؟ اور دوسرا ہے دجال، ظہور دجال. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے مطابق. حاجی صاحب اس پہ اگر روشنی ڈالیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے، جہاں تک اس بھائی کے سوالات کا تعلق ہے، انہوں نے یاجوج ماجوج اور دجال کا ذکر پوچھا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بے انتہا کمالات ہیں. ان کمالات میں سے ایک کمال آپ علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے پہلے ہی باخبر کر دیا تاکہ وہ کسی بھی قسم کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. قیامت جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے اور یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کچھ چھوٹی علامتیں اور کچھ بڑی علامتیں ذکر فرمائی ہیں. ان بڑی علامتوں میں سے ایک خاص ترتیب آپ نے علامتوں کی ذکر فرمائی. اس میں سے ایک علامت ہے یاجوج ماجوج کا ظہور، اور اسی طرح دجال کی آمد. اس میں ترتیب یہ رہے گی بالکل اخیر زمانے میں، جب اب قیامت بالکل قریب ہوگی. ہم اس کا وقت طے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ظاہر کب کرے گا یہ اس کے دائرے اختیار میں ہے، اس پر کوئی بندہ مطلع نہیں ہے. البتہ علامتیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائی ہیں تو ان علامتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جب اخیر زمانے میں جو مختلف علامتیں ظاہر ہوں گی تو پہلی علامت ظاہر ہوگی کہ دجال کا ظہور ہوگا. یہ دجال دجل سے نکلا ہے، معنی چھپانے والا، مکر و فریب. اور اس کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں تمام پیغمبروں نے اس دجال کے فتنے سے اپنی اپنی امت کو باخبر کیا، اور نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ اس سے باخبر کیا. اور بعد کے محدثین نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دے دی کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں دجال کے ذکر کے متعلق مختص باب اور خاص باب ان نے ذکر فرمایا ہے. وہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، صحاح ستہ کے مصنفین ہو، یا باقی دیگر جتنی کتابیں ہیں ان میں دجال کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے تاکہ امت اس کے فتنے سے محفوظ رہے. اور اس کا فتنہ تقریباً اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ زمانہ بہت سنگین اور بہت خطرناک زمانہ ہوگا. ایک روایت میں ان کا تذکرہ ملتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے کہ ہم نے کسی ایک سفر میں، اس کی تفصیل آپ مشکات شریف میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ دیگر کتابوں میں خاص طور پر ابو داؤد میں بھی اس تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں انہوں نے اس کا وہ حلیہ بھی ذکر کر دیا ہے. اور خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام نے ان کا حلیہ ذکر کر دیا ہے کہ وہ اتنے قد کا ہوگا اور ایک آنکھ سے معذور ہوگا، اور وہ پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور پوری دنیا میں جائے گا اور پوری دنیا میں اپنے جماعت کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوگا. صرف 2 شہر ایسے ہوں گے جن 2 شہروں میں وہ نہیں جا پائے گا، وہ ایک ہے مکۃ المکرمہ اور ایک ہے مدینہ منورہ. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی پہرے داری کا انتظام فرمائیں گے. جب اس کا زمانہ پورا ہو جائے گا اور اس میں بہت سارے لوگ اس وقت اس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا سمین صاحب کہ ایک محدث نے لکھ دیا ہے کہ خود جب یہ مکہ اور مدینہ جائے گا تو مدینہ کے اندر تو نہیں جا سکتا، لیکن مدینہ کی بارڈر پر آ کر ایک آواز دے گا. وہ آواز کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ آواز دے گا تو مدینہ سے تقریباً 70,000 کی ایک جماعت اس کے ساتھ جوائن کرے گی. یعنی وہ وہاں چھپے ہوئے ہوں گے جن میں نفاق ہوگا، جن میں ایمان کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوگی. جب اتنا مقدس شہر بچ نہیں پائے گا تو آپ اور ہم جہاں رہتے ہیں تو وہاں کے حالات کیا ہوں گے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس سے ہمیں محفوظ رکھنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے. اس کا زمانہ جب پورا ہوگا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور ان کا وہ جو بھی اس کے ساتھ نظام ہوگا، قلع کما کی بات ہوگی، وہ ہو جائے گا. باب اللد وغیرہ ایک جگہ ہے اسی مشرق وسطیٰ میں یہ جگہ پائی جاتی ہے، تو وہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ اسلامی عقیدوں کے مطابق ہوگا. اور اس کے بعد اب ذکر آتا ہے جو آپ کا پہلا سوال تھا یاجوج ماجوج کا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر کسی کو ساتھی کو اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو معارف القرآن میں جو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا، اور دوسرا معارف القرآن ہے مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ کا، ان حضرات نے جو سورہ کہف کی تشریح کی ہے، اس سورہ کہف کی تشریح میں جہاں آپ ذوالقرنین رحمہ اللہ کا واقعہ دیکھتے ہیں، وہ آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک جو آیتیں ہیں، ان آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے گا تو وہاں آپ کو اس پورے واقعے کی تفصیل ملے گی۔ اور اسی طرح مولانا حفظ الرحمن سوہاروی کی کتاب ہے قصص القرآن، اس قصص القرآن میں بھی انہوں نے ذوالقرنین کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں انہوں نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو حوالے دے دیے کہ بعض لوگ آج کل یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تو پوری دنیا نظروں کے سامنے ہے، وہ سد سکندری، وہ دیوار جس کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا گیا ہے، وہ تو نظر کہیں نہیں آتی ہے۔ تو ان تمام اشکالات کا جواب وہاں دیا گیا ہے کہ آپ تو اس دنیا کے ایک خاص حصے کو دیکھتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو انسانوں کی پہنچ سے باہر ہیں، اور ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یاجوج ماجوج اس دنیا میں آئیں گے اور وہ زبردست قسم کا فساد اس میں مچائیں گے، اور یہاں ان کی جتنی جماعتیں آئیں گی ان کا ایک ہی مشن ہوگا، انسانیت کو برباد کرنا، انسانیت کو ختم کرنا۔ اس میں بھی تعلیم آدمی کے لیے یہی ہے کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ارشادات پر عمل کریں۔ چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، میں نے آپ کو اشارے دے دیے، اگر آپ وہاں ان کتابوں کو دیکھ لیں گے تو کسی نہ کسی حد تک آپ مختلف اشکالات سے بچ پائیں گے۔ جی، ایک چھوٹا سا یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی شکل صورت کیسی ہوگی، وہ تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ چھوٹے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قد میں بہت چھوٹے ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسکول پڑھا کرتے تھے تو وہاں 9ویں یا 10ویں جماعت میں ایک کہانی ملتی تھی جس میں ایک وہ لمبا آدمی تھا، للی پوت وغیرہ، تو وہ اسے بات کرتا تھا، اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، تو وہ سمجھنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے، بس ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا لیکن تعداد ان کی بہت زیادہ ہوگی، اور لاتعداد ہوگی، ان کی تعداد بالکل گننے میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر جب وہ اس دنیا میں فساد مچائیں گے تو آپ کی بات اب پوری ہی کر لیتے ہیں، تو احادیث میں یہ بھی آیا ہے جب وہ پوری دنیا میں چکر کر کے اس کے فساد کے، اس کی آرام و راحت کی تمام چیزوں کو تہ و بالا کریں گے، پھر وہ کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کا تو حساب کر لیا، اب ہمیں آسمان والوں کا حساب کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک تیر اوپر کی طرف پھینکیں گے اور وہاں کوئی جانور اس تیر میں آ جائے گا، اور وہ تیر جب واپس آئے گا تو اس میں خون لگا ہوگا، تو وہ کہیں گے ہم نے اب آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے اسلامی عقیدے کے مطابق، اور وہ کوہ طور کے آس پاس یا مشرق وسطیٰ کے آس پاس آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے چند مسلمانوں کو لے کر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کے لیے خود انتظام کریں گے، اور انتظام یہ ہوگا کہ ان کے گلے میں ایک فوڑا نکلے گا، اور اس فوڑے کی وجہ سے وہ سب خود بخود مر جائیں گے، اور خود مر جائیں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پر علامات قیامت کی کتابیں جتنی ہیں، کہ زمین میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنے ان کے جسم پڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انظام فرمائیں گے کہ کوئی ایک جانور اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے خاص قسم کا، وہ ان کو اپنی چونچ میں اٹھا کر بہت دور جگہ پھینک دیں گے، اور اس کے بعد اس زمین پر بارش ہوگی، جس بارش سے اس زمین کو بو ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہاں شادابی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پھر اپنی طبی عمر پوری فرما کر اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ وقت تک یہاں پھر ایک آبادی رہے گی۔ یہ ہم نے اشارے کر دیا، سمین صاحب کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت بھی کم ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کتابوں کو پڑھیں، اور خاص طور پر علامت قیامت کے متعلق جتنی کتابیں لکھی ہے، یا جو 2 کتابوں کا میں نے ذکر کر دیا، معارف القرآن اور قصص القرآن کا، اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔